جہاد بالنفس ہے جس کا درجہ سب سے بڑا ہے. تو ان تمام اسٹیپ پر جب ہم عمل کریں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو. ہر وقت بڑھتے جہاد رہو. لعلکم تفلحون. تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اسے سمجھنے کی، سمجھ کر اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بنیاد جس کے پر عمل کی عمارت کو کھڑا ہونا ہے. اگر بنیاد نہیں ہوگی تو عمل کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنا بھی بہتر ہو جائے، وہ بالآخر گر جائے گا، اپنی اصلی حالت تباہ ہو جائے گی. اس لیے ایمانیات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، عقائد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ گرہ کے ساتھ باندھ لینا، ان چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ عقیدہ ہوتا ہے. تو ایمانیات پہلے ہے، اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اجتناب کرنا. ان سے بتایا گیا کہ جو اچھا کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو برا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کی گمراہی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے اور ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. جو قوت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ نیکی کرنے کی توفیق، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ تبارک تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے. تو جو ارادہ انسان کرتا ہے اچھے عمل کا یا برے عمل کا، تو ویسا ہی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت عطا فرما دیتا ہے، وہ پیدا فرما دیتا ہے اس کے لیے، ویسا اس کے لیے کرنا آسان بنا دیتا ہے. اچھا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. پھر اس ارادے پر جب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اچھی طرح وضو کر کے قضائے حاجت کے 2 نفل ادا کرو، نماز حاجات کے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو جو میں تمہیں سکھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو کیا دعا سکھائی؟ دعا کرنے کا طریقہ یہ سکھایا کہ اس طرح دعا کرنی ہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے میرے صحابی، جب نماز پڑھ لو اچھی طریقے سے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا اس طرح مانگنی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں تیری طرف سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ طلب کرتا ہوں تیرے نبی مکرم، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو حضور